अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी किस्म की नई और अनहोनी ईजाद के मार्ज़ वजूद में आने से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के तमाम ताकतवर ममालिक एक दूसरे को पिछाड़ने और हर मैदान में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जंगों के मैदान में ये सब एक दूसरे के सबसे बड़े हरीफ हैं। अब जंग में एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए रवायती फ़ौज की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी और रोबोटिक फ़ौजियों की तर्ज पर काम किया जा रहा है। इस वक्त सुपर सोल्जर की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सुपर सोल्जर क्या है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और कौन कौन से ममालिक इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं? आइए आज इन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, 2014 में अमेरिका ने कैप्टन अमेरिका के नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ की जिसमें सुपर सोल्जर का आइडिया पेश किया गया। 2016 में हॉलीवुड की एक दूसरी एक्शन से भरपूर नई साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म हार्डकोर हेनरी रिलीज़ की गई। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूम रही है जो मौत के मुंह से सुपर सोल्जर बन के लौटता है और इसकी याददाश्त खो चुकी है। नाजरीन, हॉलीवुड का ये पुराना वतीरा रहा है कि इसके पसे पर्दा ताकतें जब भी कोई नई सोच, ईजाद या टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाहती हैं तो इससे पहले फिल्मों के ज़रिए दुनिया की ज़हन साजी की जाती है। इन मज़कूरा फिल्मों के ज़रिए भी दुनिया को बताया गया कि सुपर सोल्जर एक ऐसा फ़ौजी होगा जो आम फ़ौजी से कई गुना ज़्यादा ताकत रखता होगा। वो गैर मामूली हालात का सामना करने की सलाहियत रखता होगा और इसके वजूद को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। सुपर सोल्जर एक ऐसा शाहकार है जिसमें मुख्तलिफ बाकमाल इंसानों की खूबियों को यकजा किया गया है। सुपर सोल्जर दुनिया का सबसे ज़हीन, सबसे तेज़ दौड़ने वाला और सबसे निडर इंसान बताया गया है। ये सोल्जर बआसानी 7 फुट तक छलांग लगाने की सलाहियत रखता है। ये कई मन वज़न आसानी से उठा पाएगा और हर तरह के दर्द और तकलीफ़ के एहसासात से महरूम होगा। या एक ऐसा फ़ौजी जो बग़ैर किसी खौफ, हमदर्दी, अफसोस और दर्द के लड़ सकता है। नाजरीन, आपको ये भी याद होगा कि 2014 में एक नए मंसूबे का ऐलान करते हुए सदर बराक ओबामा ने सहाफ़ियों को बताया था कि मैं यहाँ इस बात का ऐलान करने आया हूँ कि हम आयरन मैन बनाने जा रहे हैं। उस वक़्त इस बात पर कहकहे सुनाई दिए थे, लेकिन अमरीकी सदर संजीदा थे। अमरीकी फ़ौज ने इस मंसूबे पर काम शुरू भी कर दिया था, जो दरअसल टेक्निकल असाल्ट लाइट ऑपरेटर सूट कहलाने वाला एक हिफाजती लिबास था। इसकी तशहीर के लिए बनाई जाने वाली वीडियो में इस लिबास को पहनने वाले किरदार को दुश्मन के मूर्छों में घुसते दिखाया गया, जहां इसके लिबास से गोलियां टकरा कर गिर रही थीं और आयरन मैन बिल्कुल महफूज था। नाजरीन, आयरन मैन या सुपर सोल्जर बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया जाता रहा है और अब भी इन पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। इन टेक्नोलॉजीज़ में एक्जोस्केलेटन सबसे अहम है। एक्जोस्केलेटन्स इन मुतअद्दिद टेक्नोलॉजीज़ में से हैं जिन पर दुनिया भर की अफवाज इसलिए काम कर रही हैं ताकि अपने फ़ौजियों की सलाहियतों में बेहतरी और जिद्दत लाई जा सके। जिद्दत का हसूल कोई नई बात नहीं। ज़माने कदीम में भी फ़ौजें असलहा, लिबास और ट्रेनिंग में जिद्दत लाने की कोशिश करती रही हैं। ताहम आज जिद्दत का मतलब एक ऐसी फ़ौज तैयार करना है जिसे शिकस्त देना नामुमकिन हो और ऐसी फ़ौज को मौत भी ना आए। अमरीकी अफवाज इन दिनों एक ऐसे इनकलाबी और स्मार्ट बख्तरबंद लिबास की तैयारियों में मसरूफ़ है जिसकी मदद से फ़ौजियों को सुपर ह्यूमन किसी ताकत मिल सकेगी। अमरीकी फ़ौज ने इस हवाले से टेक्नोलॉजी, सनत, हुकूमती लेबॉर्ट्रियों और साइंसदानों से रब्ता किया है ताकि मशहूर ज़माना फ़िल्म आयरन मैन की तर्ज पर लिबास तैयार किया जा सके। टेक्टिकल असाल्ट लाइट ऑपरेटर सूट नामी इस बख्तरबंद लिबास में सेंसर्स वाले स्मार्ट मटेरियल्स की तहें भी होंगी जिनकी मदद से फ़ौजियों की जिस्मानी दर्जा हरारत, दिल की रफ्तार और हाइड्रेशन की सतह का बासानी इल्म हो सकेगा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक इस लिबास में वसी रेंज के नेटवर्क्स और गूगल ग्लास की मानिंद पहनने वाले कंप्यूटर्स भी लगे होंगे। हाथ और टांगों के साथ लगाए जाने वाले इन एक्सोस्केलेटन्स में हाइड्रोलिक सिस्टम भी होगा ताकि फ़ौजियों को मज़ीद क़ुव्वत मिल सके। अमरीकी फ़ौज के रिसर्च और इंजीनियरिंग कमांड के लिए साइंसी मुशीर लेफ्टिनेंट कर्नल कार्ल बोर्जेस का कहना है कि हम आर्मर सूट में एक्सोस्केलेटन, सेहत और तवानाई की मुसलसल निगरानी और हथियारों पर मुश्तमिल एक जामे सिस्टम की ख्वाहिश रखते हैं। ये एक जदीद आर्मर होगा। इसमें कम्युनिकेशन, सेंसर्स, सर्किट्स और एंटीने नस्ब होंगे। 2017 में द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज लाखों डॉलर जीनियाती तब्दीली की टेक्नोलॉजी के लिए मुख्तस कर रही है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म पर हमलावर अनवा के खात्मे में मदद मिलेगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तब्दीली के लिए फ़ौजी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नाजरीन,
امریکہ خود دنیا کی تباہی اور بربادی کے جتنے مرضی سامان تیار کرتا رہے تو شاید دنیا کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی عالمی ادارے اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن جب دنیا میں کسی بھی سطح پر کوئی بھی ملک اس کی برابری کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے مقابلے میں خود اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے اور عالمی اداروں کو بھی اس کے خلاف متحرک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برس امریکہ کے ڈائریکٹر برائے نیشنل انٹیلیجنس جان ریڈکلف چین پر الزام لگانے میں بہت آگے چلے گئے۔ انہوں نے امریکی وال سٹریٹ جرنل میں لکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چین نے اس وقت پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں پر ٹیسٹنگ کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت فوجیوں کی صلاحیتوں کو بایولوجیکلی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیجنگ کے سامنے طاقت کے حصول کے لیے کوئی اخلاقی حدود نہیں، جبکہ چین کی جانب سے اس تحریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود امریکی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق چین سپر سولجر بنانے پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ غیر جانبدارانہ رپورٹس کے مطابق سپر سولجرز بنانے کے منصوبے پر امریکہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے، لیکن اس میدان میں فی الحال چین کو برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں اس منصوبے کو ڈارپا کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا بنایا ہوا سپر سولجر چین کے سپر سولجر سے کئی گنا بہتر ہے۔ چین کے سپر سولجر نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ بھارت کی نیندیں بھی حرام کر رکھی ہیں۔ امریکہ، یورپ اور بھارت کو جہاں چین کی ایٹمی اور فوجی قوت کے بارے میں سخت پریشانی لاحق ہے، وہیں پر چین کا سپر سولجر کا منصوبہ ان ممالک کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ چین کے اس منصوبے کی جاسوسی پر یہ ممالک اب تک کروڑوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں۔ ناظرین، طاقت اور برتری کی دوڑ میں یقیناً دنیا بھر کی افواج یہ چاہیں گی کہ ان کی صفوں میں ایک سپر سولجر موجود ہو جو درد، شدید سرد موسم اور نیند جیسی انسانی ضروریات کو پس پش ڈال سکے۔ دنیا بھر کی افواج سپر سولجر کے تصور کے بارے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہیں، چاہے اس پر کوئی بھی کام کر رہا ہو۔ مسٹر ریڈکلف کا اشارہ ادھیڑ عمر افراد پر ٹیسٹنگ کا تھا، جہاں ادھیڑ عمر افراد میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ وہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے ڈی این اے میں تبدیلی ہی ایک سپر سولجر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہیلن اونیل کنگز کالج لندن کی ایک جینیاتی ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سائنسدان اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی یعنی جینیاتی تبدیلی کی تکنیک کے ذریعے زراعت اور ٹرانسجینکس کے شعبے میں تسلسل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، تاہم ان دونوں کے مرکب کو انسانوں پر استعمال کے متعلق اخلاقی اعتبار سے سوالیہ نشان موجود ہیں۔ ٹرانس جین سے وراثوں کا باہمی تبادلہ مراد ہے، یعنی وراثوں کا ایسا تبادلہ جو ایک نوع سے دوسرے نوع کے درمیان کیا جائے۔ ایسی دو انواع کا آپس میں کسی بھی قسم کا قریبی ربط ہونا ضروری نہیں۔ ایک جرثومے اور ایک مینڈک کے درمیان بھی وراثتوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات مسلمہ حیثیت رکھتی ہے کہ جرثومہ ایک اکائی والی جاندار شے ہے، جبکہ مینڈک کئی اکائیوں کا جاندار ہے، لیکن پھر بھی مینڈک کی خصوصیات کو جراثیم میں یا جراثیم کی خصوصیات کو مینڈک میں آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرز کی منتقلی کو ہی ٹرانس جین کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترقی یافتہ دنیا کے دو بڑے ادارے ٹرانس جین پر تحقیق میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، ایک فوج اور دوسری دوا سازی کی صنعت۔ امریکن ملٹری اس وقت ٹرانسجینک ریسرچ کو فنڈز فراہم کرنے والے سر فہرست 3 اداروں میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں امریکی فوج کا ادارہ ڈارپا پیش ہے۔ ناظرین، چین اور امریکہ ہی وہ ممالک نہیں جو سپر سولجر میں برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کی فوج کو بھی انہینسڈ سولجرز یعنی خصوصی فوجی بنانے کی منظوری دی گئی ہے، لیکن حکومت فرانس کی جانب سے اس تحقیق کے دوران اخلاقی حدود بھی وضع کر دی گئی ہیں۔ فرانس کے وزیر دفاع فلورنس پارلے کا کہنا تھا کہ ہمیں حقیقت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہر کوئی ہمارے جیسی اخلاقی اقدار نہیں رکھتا، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جو مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسدان کسی فرد کی خصوصیات کو بہتر بھی بنا دیں، تب بھی اس کا عسکری شعبے میں استعمال مزید مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا فوج کے احکامات پر عمل کروانے والے ڈھانچے میں موجود ایک فوجی آزادانہ طور پر اس بات کی اجازت دے سکے گا کہ وہ اس طرح کا ممکنہ طور پر خطرناک علاج کروائے؟ چین اور روس نے اپنے فوجیوں پر کووڈ ویکسینز کے لیے تجربے کیے ہیں، جنہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ پروفیسر پیٹرک لن، جو کیلیفورنیا پولی ٹیکنک اسٹیٹ یونیورسٹی سے فلسفی کے طور پر منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے۔ فوجیوں کی خصوصیات بہتر بنانے کا مطلب ہے کہ ان پر تجربہ کرنا اور ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا۔
لہٰذا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ بہتر خصوصیات کے بعد یہ فوجی کتنے محفوظ ہوں گے۔ شاید اس کے بالکل برعکس انہیں مزید خطرناک مشنز پر بھیجا جائے اور شاید ان کے ذریعے مزید چانسز لیے جائیں جو عام فوجی کے ساتھ نہیں لیے جا سکتے۔ پروفیسر سیبولسکو کا کہنا ہے کہ ملٹری میں کوئی اخلاقی یا جمہوری کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں معلومات خفیہ رکھنے اور قومی مفاد کو محفوظ رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ ناظرین، سپر سولجر کا تصور فلمی دنیا سے نکل کر کئی سالوں سے حقیقی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس عمل میں انسان کے مادہ تولید یعنی ڈی این اے میں اپنی ضروریات کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور اپنی مرضی کا انسان تخلیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیجنگ کے قریب شینزن کے علاقے میں جوتوں کی نظر آنے والی فیکٹری کے اندر انسانی ڈی این اے پر کام کرنے والی دنیا کی سب سے جدید لیبارٹری ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق سپر سولجر یا سپر انسان بنانے کے منصوبے پر مختلف ادارے اب تک $100 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ ناظرین، سپر سولجر کے متعلق اب تک جتنے حقائق سامنے آئے ہیں ان سے یہی معلوم ہو سکا ہے کہ تمام طاقتور ممالک اپنی طاقت کی برتری دنیا پر قائم رکھنے کے لیے ایسے فوجی تیار کرنا چاہتے ہیں جو آئرن مین کی طرز کے ہوں۔ اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو پھر طاقتور ممالک کمزور ممالک کے لیے زیادہ تباہی کا باعث بنیں گے۔ جس کے پاس زیادہ سپر سولجرز ہوں گے وہی اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی جین کے اندر تبدیلی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اس لیے اس منصوبے کو کسی بھی صورت انسانی فلاح کا منصوبہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی کا منصوبہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افواج اسلامی اس نئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرتی ہیں۔